میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تہجد کی نماز کو قبول فرماتے ہیں تو چار بڑی بڑی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، اور یہ نشانیاں نصیب والے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ چار نشانیاں کون سی ہیں ان کو ذرا غور سے سن لیں۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر بڑے خوش ہوتے ہیں جو رات کو بستر کو چھوڑتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ تہجد کی نماز کے لیے میرے سامنے کھڑا ہے، یہ کیا مجھ سے مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ جو تیرا بندہ ہے یہ تجھ سے تیری رضا مانگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما سألتا، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو بندہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے نا، میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا اور میں اپنے بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو میرے دوستو، جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، تہجد کی نماز جب قبول اللہ فرماتے ہیں، کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آئیے ذرا ان کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نشانی یہ ظاہر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزانہ تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں تہجد کی نماز تو پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میری نماز کو اللہ قبول فرما رہے ہیں یا نہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کو روزانہ تہجد کی نماز کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تہجد کی نماز کو قبول فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے فلاں فلاں بندے جو رات کو اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تم نے ان کو اٹھانا ہے۔ تو یہ بندہ اٹھ نہیں رہا، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ جاگ نہیں رہا، اس کو جگایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی لاڈلی عبادت ہے، جو بندہ اس عبادت کو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا لاڈلا اور محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ جب یہ کیفیت آپ کی بن جائے کہ آپ روزانہ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز، میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ فرمایا، ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کی آپ کو توفیق مل جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے پہلی آپ کی نماز کو قبول فرما لیا۔ تو اگر آپ کل کو تہجد پڑھی تھی، آج دوبارہ اللہ نے آپ کو پھر جگا دیا، تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کی تہجد کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلی سکون عطا فرماتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے میرے دوستو، اس کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے اور عبادت کرنے کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، کہ میرے صحابی، اگر تو کوئی نیکی کرے نا تو تیرا دل باغ باغ ہو جائے، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے، تو سمجھ لے فانت مومن، تو مومن ہے۔ تو یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور تہجد پڑھنے پر اس کو دلی اطمینان حاصل ہو رہا ہے، دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تہجد کو، اس کی عبادت کو قبول فرما رہے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، ایسے بندے کو عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے دل کے اندر یہ رغبت رہتی ہے، یہ تڑپ رہتی ہے، یہ تمنا رہتی ہے، کب ظہر کا وقت ہو میں مسجد میں جا کے ظہر کی نماز ادا کروں۔ تو یہ نیکی کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تہجد کو قبول فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے تمام حلال کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ خصوصی طور پہ قبول فرماتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء
انبیاء کی جماعت ہے، اس کے بعد اللہ والوں کی جماعت ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو خصوصی طور پہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے بال بھی پراگندہ ہوتے ہیں، حلیے کے اعتبار سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا، وہ گڑیبڑے سے ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی اچھا نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اگر یہ قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حلال کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے میرے دوستو، اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اپنے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈالو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، یعنی حلال کے لقمے کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اللہ اس کی کوئی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ تو اللہ پاک حلال روزی کے آنے کے اسباب اس بندے کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی عبادت کو، جس کی تہجد کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔